अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन किराम, अल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, हयातुन नबी हैं, आपकी लाई हुई किताब ज़िंदा है, आपका दीन ज़िंदा है और दीन इस्लाम का हर रुकन ज़िंदा है, और जो इस दीन से वाबस्ता होकर अपना सब कुछ लुटा कर इसमें फ़ना हो जाता है उसको बक़ा मिल जाता है। सुभान अल्लाह। वो ज़िंदा हो जाता है। जो इसमें फ़ना कर देता है अपने आप को वो बाक़ी हो जाता है। इसकी मिसाल शहद की है कि शहद में जब कोई चीज़ को डाल देते हैं तो फिर वो चीज़ ख़राब नहीं होती, जब भी आप निकालें वैसी ही रहती है जैसे आप डाले थे। ऐसा ही मामला अल्लाह वालों का होता है। सारी दुनिया दुआ मांग रही है अल्लाह ताला से, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि हमको सीधा रास्ता चला कोई कहते हैं, कोई बता कहते हैं। चलाने वाले भी परेशान और बताने वाले भी परेशान हैं कि अब तक मंजिल मिली ही नहीं। फिर मंजिल किसको मिलती है? मंजिल उसको मिलती है जो कुरान को समझता है। और कुरान कब समझ में आता है? जब कुरान वाला आता है उसको पकड़ लेते हैं तो कुरान समझ में आता है। सुभान अल्लाह। जो कुरान जानता है उससे अगर कुरान को सीखेंगे तो कुरान समझ में आएगा। जैसे आप गोलकुंडा किला जाते हैं, वहाँ जाकर सब देख के आ जाते हैं तो आपको पूछते हैं क्या देखे आप? वहाँ तो कोई चीज़ ऐसी ख़ास नज़र नहीं आई, बड़े बड़े गनेट हैं, उसकी दीवारें बनी हुई हैं, ख़त्म। बजाय उसके वहाँ जाकर अगर गाइड को लेते और उसके साथ अगर उसकी सैर करते किले की, तब आपको पता चलता कि बाला हिसार कहाँ पर है, कहाँ ताली मारे तो आवाज़ कहाँ तक आती है, वहाँ गर्म पानी कहाँ से आता था, ठंडा पानी कहाँ से आता था। ये तमाम बातें आपको जब मालूम होंगी जब आप गाइड के साथ जाएंगे। जब तक आपको गाइड नहीं मिलता जब तक गाइड नहीं मिलता उस वक्त तक सही रास्ता नहीं मिलता। ऐसा ही मामला अल्लाह के पास पहुंचने का है। दुनिया ये समझ रही है कि बस हम कुरान पढ़ लेंगे और अल्लाह को पा लेंगे, जबकि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम के साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहा है, क्योंकि कुरान करीम अपनी तफसीर ख़ुद आप करता है, इसको किसी और की तफसीर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान को कुरान की नज़र से, कुरान वाले की नज़र से पढ़ेंगे तब कुरान समझ में आएगा कि कुरान की तफसीर कहाँ होती है, कैसे होती है। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम कहा जा रहा है तो साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमा दिया कि मालूम है कहाँ है सिरातल मुस्तक़ीम किसको कहते हैं। जैसे अभी हमारे तकी भाई कह रहे थे मैथ्स के लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन, यहाँ एक पॉइंट वहाँ एक पॉइंट, सीधी लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन, यही है सीधी सिरातल मुस्तक़ीम। तो फिर ऐसी लाइन तो कोई नज़र ही नहीं आती। तो अल्लाह ताला फरमाता है मालूम है क्या है सिरातल मुस्तक़ीम? सिरातल मुस्तक़ीम वो है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुमसे पहले लोग चले हैं उसके ऊपर, वो रास्ता बना दिए हैं, अब तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुमको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम क्या है समझ में आएगा। वो ये है अल्लाह ताला जो इनाम फरमाया वो लोगों के ऊपर जिसको सिरात मुस्तक़ीम मिला। तो किसको मिला? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। चार रास्ते अल्लाह ताला बता रहा है, चार जो आपके गाइड हैं, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, ये चार हैं।
ان کے راستے پہ تم چلیں گے تو سیدھے راستے صراط المستقیم تم کو مل سکتا ہے۔ صراط المستقیم پہ کیا ہوتا وہاں جانے کے بعد؟ کیا ہے وہاں پر؟ صراط المستقیم سے جا رہے ہیں، اب سیدھا راستے سے جا رہے ہیں تو پہنچ رہے ہیں کہاں پر؟ وہاں پہنچ رہے ہیں جو اس راستے پر پھر آپ کو مغضوب اور ضالین نظر نہیں آتے، آپ گمراہ نہیں ہوتے کبھی بھی، کبھی غضب میں نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ اللہ کے چاہنے والوں میں اللہ جس کو چاہتا ہے ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا افضل شریف صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کیسی اپنی زندگی لگا دی ہے آپ کا یہ 60واں عرس ہے، 60 سال 60واں عرس شریف آپ کا ہے۔ آج بھی ہم کیسے یاد کر رہے ہیں؟ جیسے ہمارے درمیان موجود تھے، جبکہ ہم تو دیکھے بھی نہیں، لیکن صرف آپ کے کارنامے سن کر ایسی عقیدت ہمارے دل میں بیٹھ گئی گویا وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا بات ہے، اس لیے ہیں کہ انہی کے راستے پہ ہم چل کر منزل کو پانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ وہ منزل پا چکے، حضرت قبلہ عالم کے ساتھ ہو کر منزل پا چکے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس منزل پر پہنچیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، چل کر ہی ہم منزل کو پا سکتے ہیں۔ لیکن کیا منزل ان کو ایسی ہی مل گئی؟ کیسے امتحانات کا معاملہ ہے آپ کا؟ تفصیلات میں گئے بغیر مختصر یہ کہ جب آپ بہت جگہ بیعت کرے لیکن آپ کا دل نہیں لگا وہاں پر، مطلب آپ کا دل نہیں لہا، اس طرف نہیں آیا کہ چلو میں اسی راستے پر چلوں، بلکہ وہ تلاش میں رہے کہ کوئی ہے جس کے پاس میرے کو جانا ہے، یہ منزل نہیں ہے میری، یہاں بیعت کیا میں لیکن یہ منزل میری نہیں ہو سکتی، بلکہ میرے کو جانا ہے، کوئی اور ہے جہاں پہنچوں گا واقعی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری زندگی کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے نکلتے ہیں اجمیر شریف کے لیے، مختصر کر کے بول رہا ہوں، تقی بھائی تفصیلی طور پر آپ کو سنائیں گے۔ اجمیر شریف کے لیے نکلتے ہیں آپ، وہاں جا کر 3 مہینے رہتے ہیں، 3 مہینے۔ پہلے تو ذکر اذکار چلتا رہا، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، سب ہوئی۔ جب 2 مہینے ہو گئے اس کے بعد بولے نہیں اب بات چیت بند کر دینا، آپ اب ڈائریکٹ اسی سے معاملہ اپنا۔ اس دوران ایک گڑھے میں پیر پڑ کر آپ کا پیر ٹوٹ گیا، تب بھی کسی کو نہیں بولے پیر ٹوٹا بول کے، لوگ آپ کو دیکھ کر لے آ کے مرہم پٹی جو بھی کرنا تھا کرے، پھر بھی ویسے ہی رہے آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو نتیجہ دینے والا ہے، کیسا نتیجہ دے رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں تہجد کے وقت کہ قوس قزح کی طرح چمکدار نام آ رہا ہے، حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، تو وہاں پر حضرت قبلہ عالم کا نام نظر آ رہا ہے ان کو، جبکہ وہ نام سنے ہی نہیں تھے، سنے ہوئے بھی نہیں تھے حضرت قبلہ کا نام۔ اب تلاش میں ہیں کہ کہاں پر ہیں، جب اللہ بتا دیا تو راستہ بھی بتا دیتا، پھر حضرت قبلہ کے پاس پہنچا دیا اللہ تعالیٰ۔ حضرت قبلہ کیا فرما رہے ہیں؟ باپ بہت تکلیف ہوئی نا یہاں تک آنے تک، کیسی نظر ہے مولا کی، کیسی رہبری ہے؟ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلانا چاہتا ہے اس کی رہبری خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیسا لے کے آئے، کیا قابلیت آپ کے اندر، الحمدللہ، کیسے آپ حکیم ہیں، آپ بہترین اداریہ لکھنے والے، اخبار میں سب سے اخبار کا جو دل ہوتا ہے اس کو اداریہ کہتے ہیں، وہ تمام جتنے نیوز ہوتے ہیں سب کا نچوڑ اداریہ میں رہتا ہے۔ وہ اداریہ جب آپ لکھتے رہے تو اس کو خاص طور پر نظام دکن اخبار منگا کر پڑھا کرتے تھے، نظام وہ اداریہ ایسی قابلیت والے، تو اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو نہیں لا لیتا، بلکہ جس کے اندر انتہا درجے کی قابلیت ہوتی ہے اپنے فیلڈ میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اور پھر کیسی آپ کے ساتھ کیسا یہاں آج بھی گاڑی میں آنا ہے، کار میں آنا ہے تو سوچ کے نکلنا پڑتا کتنی دیر ہوگی، کتنا لمبا راستہ ہے، لیکن وہ جب کا معاملہ پیدل، پھر بہت زبردست سواری مل گئی تو سائیکل، بہترین سواری ہو تو سائیکل، یعنی تو پھر پیدل۔ کیسا حضرت قبلہ سے عشق، اپنی تمام تر زندگی، اپنی تمام تر صلاحیت حضرت قبلہ عالم کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ تو اب وہ
ہمیشہ کے لیے بقا پا لی. ہمیشہ دنیا یہ جو دکھ رہی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. جاننے والے آج ہیں, کل پریشان ہوں گے لوگ کہ کیسا ہم اس کو بیان کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بیان کر دیتا ہے, ایسے اسباب لاتا ہے کہ خود بخود دنیا اس طرف کھینچی چلی آتی ہے. جیسے بزرگان دین کے واقعات ہیں. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار 200 سال تک کسی کو نہیں معلوم تھی. اس کے بعد کیسا آج کیا حال ہے. ہمارے سامنے کا واقعہ بغدادی شاہ صاحب کی درگاہ جو ہے لنگر ہاؤس میں, وہاں پر ہم دیکھے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے بھی, دن میں کوئی نہیں جاتے تھے, رات کی بات تو چھوڑ دیجیے, دن میں کوئی نہیں رہتے تھے وہاں پر. لیکن ہوا ایک واقعہ ناگن کا, سلیم نام شخص کا جو ڈرائیور تھا, ناک کے اوپر سے گاڑی چلا دیا تو وہ ناگن کا اس کے اوپر اثر ہو گیا. ناگن کی طرح یہ بس لوٹتے رہتا تھا. خواب میں آ کر بتایا گیا کہ تم یہاں پر آؤ. تو پہنچے یہاں کے بھی وہی حال تھا. دیکھنے کے لیے ہزاروں کا اجتماع ہو جاتا تھا وہ سلیم کو دیکھنے کے بعد. اس کے بعد میں جب وہاں پر بولی کا پانی وہاں کے نہائے کرے, پھر اس کے بعد الحمدللہ صحیح ہو گئے. آج ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پر 2 3 جالیاں لگا دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی زندگی جتنی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو, اس کے بعد میں زندہ ہوں ہمیشہ کے لیے, تمہاری یاد بھی ایسی ہی باقی رکھوں گا. تو اللہ والوں کو یاد کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کا راستہ کون سا تھا جس کی وجہ سے آج ان کو یاد کر رہے ہیں ہم ان کو. ایسا ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ ہمارے کو بھی ہم اپنی زندگی لگا دیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنیا میں ہمارا نام باقی رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.